بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اسلامک 7 سوال میں آپ سبھی کا استقبال ہے۔ سوال نمبر 1، کیا روزے کی حالت میں انجیکشن لگوا سکتے ہیں؟ جواب، اگر روزے کی حالت میں اچانک سے کوئی درد یا تکلیف کی شدت محسوس ہونے لگے اور تکلیف برداشت کے باہر ہو تو ایسی حالت میں انجیکشن لگوا سکتے ہیں، اسے روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ حالانکہ اگر جان پر بن آئی ہو تو جان بچانے کے لیے روزہ توڑنے کی اجازت بھی ہے، کیونکہ اپنی جان بچانا بھی ہر مسلمان پر واجب ہے۔ سوال نمبر 2، کیا شوگر کے مریض روزہ چھوڑ سکتے ہیں؟ جواب، یہ اس بات پر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ ان کا مرض کس اسٹیج پر پہنچ چکا ہے۔ اگر واقعی شوگر کا مرض بڑھ چکا ہے اور ڈاکٹر نے بالکل بھی روزہ رکھنے سے منع کیا ہے، یعنی ان کی جان جانے کا اندیشہ ہے یا بیماری زیادہ بڑھنے کا یقین ہے، تو ایسی حالت میں ان مریضوں کو روزہ چھوڑنے کی اجازت ہے، جس کی قضا یعنی چھوٹا ہوا روزہ تندرست ہونے پر رکھنا ہوگا۔ ہاں، اگر مرض بعد میں بھی صحیح نہ ہو پائے پھر روزے کا کفارہ ادا کرنا ہوگا، جو کہ ایک مسکین یعنی غریب محتاج کو 2 وقت کا کھانا کھلانا یا اتنے ہی روپے دے دینا ایک روزے کا کفارہ ہوتا ہے۔ سوال نمبر 3، اللہ کے رسول نے بیٹیوں کے بارے میں کیا فرمایا؟ جواب، بیٹیوں کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بیٹیوں کو ناپسند نہ کیا کرو بلکہ ان کی قدر کیا کرو۔ ایک اور حدیث میں حضور نے فرمایا، بیٹیوں کو برا مت کہو کیونکہ میں بھی بیٹیوں والا ہوں۔ سبحان اللہ۔ اس حدیث نے بتا دیا کہ اسلام میں بیٹی یعنی عورت کی جو عزت اور مرتبہ ہے وہ دنیا کے کسی بھی مذہب میں نہیں ہے۔ سوال نمبر 4، بچوں کا روزہ کتنے سال کے بعد رکھوائیں؟ اگر آپ آگے بھی اسی طرح کے سوالوں کے جواب چاہتے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور ویڈیو کو شیئر کر دیجئے تاکہ اور بھی مسلمان بھائی بہنوں تک یہ جانکاری پہنچ سکے۔ شکریہ۔ جواب، یوں تو روزے ہر بالغ مسلمان مرد اور عورت دونوں پر فرض ہیں، لیکن بچوں کے بارے میں کہا گیا ہے کہ بچہ اگر 10 سال کا ہو جائے اور اس میں روزہ رکھنے کی طاقت بھی ہو تو تھوڑے تھوڑے ہی صحیح اسے روزے رکھنے کی عادت ڈال دیں تاکہ بالغ ہونے کے بعد روزے رکھنا اس کی عادت میں شمار ہو جائے اور وہ آسانی سے رمضان کے پورے روزے رکھ لے، کیونکہ عادت نہ ہونے پر پورے 1 مہینے کے روزے رکھنا کسی بھی انسان کے لیے زیادہ مشکل ہوگا۔ سوال نمبر 5، کافروں کے ساتھ کیسا سلوک کرنا چاہیے؟ جواب، ہر مسلمان کو چاہیے کہ غیر مسلموں کے ساتھ نرمی اور بہتر سلوک سے پیش آئیں، بھلے ہی وہ اللہ پر ایمان لائیں یا نہ لائیں، یہ ان کا اور اللہ کا آپسی معاملہ ہے۔ اللہ نے ہم مسلمانوں کو اپنی رحمت اور کرم سے اسلام جیسا پاک اور سچا مذہب دیا ہے، تو ہمیں بھی خود کو سچا اور بہتر مسلمان بنانا ہوگا۔ کچھ لوگ غیر مسلموں کو لے کر سخت رویہ اپناتے ہیں، جبکہ یہ بالکل غلط ہے۔ ہمارا رویہ ہی غیر مسلموں کو محسوس کراتا ہے کہ مسلمان کس طرح کے ہوتے ہیں، لہٰذا اپنے اخلاق کو اپنے نبی کے اخلاق کی طرح نرم اور بہتر بنانے کی کوشش کریں، اس سے آپ کی خود کی عزت بھی بڑھے گی اور غیر مسلموں کے دل میں اسلام کو لے کر جو غلط فہمیاں ہیں وہ بھی دور ہوں گی۔ سوال نمبر 6، شب قدر کی رات کب ہے جو 1000 راتوں سے بھی افضل ہے؟ جواب، شب قدر کی رات رمضان کے آخری عشرے میں پڑتی ہے۔ یہ وہ رات ہے جس میں عبادت کرنا 1000 راتوں کی عبادت سے بھی زیادہ افضل ہے۔ شب قدر کی رات کی صحیح جانکاری تو کسی کو نہیں پتا، لیکن رمضان کی 21ویں، 23ویں، 25ویں، 27ویں اور 29ویں رات میں سے کوئی ایک رات شب قدر کی رات ہوتی ہے۔ ویسے زیادہ تر علماء ان 5 راتوں میں سے 27ویں رات کو شب قدر کی رات ہونے کے سب سے زیادہ چانس مانتے ہیں،
لیکن پانچوں راتوں کی اپنی اپنی فضیلت ہے۔ حالانکہ بہتر تو یہ ہے کہ جسے بھی شب قدر کی رات پانی ہے انہیں چاہیے کہ پانچوں راتوں کا احترام کریں اور اللہ کی عبادت کریں۔ سوال نمبر 7، کیا برائی کا بدلہ برائی سے ہی دینا چاہیے؟ جواب، اگر کوئی آپ کے ساتھ برائی یعنی غلط کرے اور جواب میں آپ بھی اس کے ساتھ غلط ہی کریں تو اس میں اور آپ میں کوئی فرق نہیں ہے۔ اسلام کہتا ہے کہ برائی کو بھلائی سے دفع کرو، یعنی اگر کسی نے آپ کے ساتھ غلط کیا ہے تو ضروری نہیں کہ آپ بھی اس کے ساتھ غلط ہی کریں۔ بہتر ہے کہ آپ غلط کرنے والے کو بھی معاف کر کے مسکرا کر آگے بڑھ جائیں، کیونکہ اسلام نرم دلی اور محبت سکھاتا ہے، نفرت نہیں۔ اللہ ہم سب مسلمانوں کو علم دین سیکھنے، سکھانے اور اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔